السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک حروف تہجی کے 29 حروف میں سے حروف حلقی کے 6 حروف کے بیان میں ہے، یعنی حروف تہجی کے 29 حروف میں سے وہ 6 حروف جن کے مخرج کا تعلق انسان کے گلے سے ہے، وہ صرف اور صرف 6 ہیں۔ آج ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ یہ انسان کے گلے سے ادا ہوتے ہیں تھوڑے سے معمولی سے فرق کے ساتھ، یعنی ان تمام حروف کو پڑھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے جو فرق واضح ہوتا ہے وہ جو انسان کے گلے کے اندر ایک چھوٹا سا کوا ہوتا ہے زبان کی جڑ کے اوپر، یہ سب کمال اسی کوے کا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ، ہا جو ہیں یہ 2 حرف جو ہیں یہ گلے کے انتہائی آخر سے ادا ہوتے ہیں، اور عین، ح جو ہیں وہ درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور غین، خا جو ہیں وہ حلق کے شروع والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی ان حروف کو ادا کرتے ہوئے نہ گلے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور نہ حمزہ اور ہا کو پڑھتے ہوئے آواز کو سینے میں لے کے جایا جاتا ہے، نہیں بلکہ گلے کے آخر سے حمزہ اور ہا کو ادا کیا جائے گا۔ اگر ہم ان 2 حروف کو ادا کرتے ہوئے ان کی آواز کو یا حمزہ کو ہم سینے سے پڑھیں گے تو یہ مخرج غلط ہو جائے گا، جو کہ علم التجوید میں بہت بڑی غلطی شمار کی جاتی ہے۔ عین اور ہا پڑھتے ہوئے گلے کے درمیان سے زیادہ زور نہیں دیں گے، ورنہ 2 ہا ادا ہو جائیں گے، عین میں 2 عین ادا ہو جائیں گے، جو کہ نامناسب اور غلط فعل شمار ہوتا ہے۔ آرام سے بالکل ٹھنڈے طریقے سے ان دونوں حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہم مثال پڑھ لیتے ہیں۔ غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم، علیہم، یغفر لکم، غین کی مثال ہم پڑھیں، یغفر لکم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں شروع میں حمزہ پڑھا، حمزہ کو زیادہ سخت نہیں کیا بلکہ آرام سے پڑھا، اس کو الحمد، یعنی حمزہ پر زیادہ سختی بھی نہیں کریں گے، زیادہ زور بھی نہیں دیں گے، بلکہ آرام اور نرم انداز میں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی، اہدی، یعنی ادھر حمزہ بھی ہے اور ہا بھی ہے، یہ جو گلے کے آخر سے نکلتے ہیں حمزہ اور ہا، ان میں دونوں کو سینے کی طرف آواز کو نہیں لے کے جایا جاتا۔ یہ مثال سے بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی آپ کو گلے کے آخر سے یہ دونوں حرف نکالنے ہیں، بالکل سینے میں جا کر آواز کو بھر لینا نہیں ہے، جو کہ نامناسب بات ہے۔ اسی طرح ہمارے رہ گئے عین اور ہا، یعنی درمیان والے جو ہیں حروف، علیہم، علیہم، انا اعطینا، اعطینا، اعطیناک الکوثر،
یعنی اعطینہ کو پڑھتے ہوئے حمزہ اور اس کے بعد عین ہے، یعنی حمزہ کو بھی نرم پڑھیں گے اور عین کو بھی بالکل نرم انداز سے گلے کے درمیان سے نکالا جاتا ہے۔ آخر میں ہمارے پاس رہ جاتا ہے ایک حرف ہا۔ ہا کو ادا کرتے ہوئے ہا کی کون سی مثال ہونی چاہیے؟ بہرحال یہ ہے کہ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو کمنٹ کریں، شیئر کریں اور لائک ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔